عوامی نمائندے نہیں گئے. سردار صاحب کھلی دہشت گردی ہو رہی ہے اس ملک میں, کھلی دہشت گردی. سیاسی لیڈران, اس وقت لیڈر کی ضرورت ہے, قائد کی ضرورت ہے. نہ قائد نظر آ رہا ہے, نہ لیڈران آ رہے ہیں, نہ ان کے مذمتی بیانات نظر آ رہے ہیں, نہ عملی طور پر ان کے اقدامات نظر آ رہے ہیں. کھلی دہشت گردی ہو رہی ہے. سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کا چشمہ رنگین نہ ہو تو میں یہ عرض کروں گا لیڈرشپ موجود ہے. میرا تو چشمہ ہی نہیں ہے سر, مطلب نظر آ رہا ہے مجھے. میں نظر اگر کہہ دوں. جی ہاں, صحیح کہا. لیڈرشپ موجود ہے اس ملک. کہاں ہے؟ دیکھیے میں آپ بتاؤں 15 اور 16 کی رات کو جو ایک انقلاب برپا ہوا تھا پاکستان, گجرانوالے سے واپس ہو گیا سر. ہاں وہ بہت اچھا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ چیف جسٹس کو ریسٹور ہونا چاہیے, ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے اس میں. ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے یہی قوم کے سامنے بات کی. جب وہ ریسٹوریشن کی بات ہو گئی تو وہ اس عوام کے سمندر کے ساتھ واپس ہوئے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انقلاب گجرانوالہ سے واپس ہوا, لیکن پاکستان کی بہتری کے لیے, یہ پاکستان کے مفاد میں تھا, یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے تھا. جیسے کھڑو صاحب نے کہا کہ اس نظام کو, جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے تھا. ورنہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ اتنے عوام کے ساتھ وہ ہلہ بول دیتے اور جو بھی ہوتا پھر دیکھا جاتا اور وہ سارا کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا. لیکن ہمیں اپنے آپ پر ریسٹرین کرنا چاہیے, ہمیں روکنا چاہیے. وہ ذاتی مسئلہ نہیں تھا سر, عدالت کا پوچھ رہا ہوں, عدالت کا آزاد عدالت نہیں, میرا ایک سوال ہے, عدالت آزاد ہونا وہ ہر پاکستانی کا ذاتی مسئلہ ہے. ذاتی مسئلہ ہے ہر پاکستانی, اور اگر نہیں بھی ہے تو اس وقت نواز شریف کا نہیں, ہر پاکستانی کا یہی مسئلہ ہونا چاہیے تھا. بہت اچھی بات, اور اللہ کے فضل سے ریسٹور ہو گئے. اس وقت آپ مانتے ہیں کہ ملک کو خطرات ہیں؟ جی بالکل ملک کو خطرات ہیں. دیکھیں آپ کو اتنی انفلٹریشن ہو گئی ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں کہا, دیکھیں لوگ غور نہیں کرتے. آپ کا جو ویسٹرن بارڈر ہے, مغربی سرحد ہے, اس کی کوئی انٹرنیشنل قانون میں اس وقت حیثیت نہیں ہے. وہ ڈیورن لائن کا جو معاہدہ تھا وہ لیپس ہو چکا ہے. آپ کا لٹرلی کوئی سرحد اب نہیں باقی رہی. میرے سوال کا جواب نہیں. میں خطرات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ جو ایک بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ 1 لاکھ فوج وہاں کھڑی کی آپ نے. 1 لاکھ فوج, جی ہاں 1,20,000 30,000 فوج ہے, لیکن سرحد نہیں ہے. بین الاقوامی قانون کے تحت جو ڈرون حملے ہوتے ہیں وہ کیا پاکستان کے مفاد میں ہیں؟ آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا دشمن کون ہے؟ دشمن وہ ہے جو کہ آپ کے سرحدوں کو عبور کرتا ہے بغیر آپ کی اجازت کے اور آپ کی خود مختاری کو جو ہے وہ سلب کرتا ہے. تو آپ کے دشمن ابھی بھی آپ ڈھونڈ رہے ہیں. اور جو آپ کا ہندوستان دوست بن گیا اور باقی پاکستانی جو ہے آپ کے آپ بھی تو انہی کے ڈنر, آپ بھی تو انہی کے لنچ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. آج کل تعلقات آپ کے بڑے بحال ہو گئے ہیں, بڑے تعلقات بحال ہو گئے. ہر ملک کا اس دنیا میں یہ رائٹ ہے کہ وہ آنریبل تعلقات, بہتر تعلقات رکھے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ. لیکن جس طریقے سے یہاں معاملات اس ریجن میں بنائے جا رہے ہیں, یہ پورا کا پورا ریجن ہے سر جن کے مفادات ہیں. کس کے مفادات ہیں؟ دیکھیں وہ بڑی بحث ہے. نہیں بحث نہیں ہے اسی, تو میں تو چھوٹی چھوٹی بات. پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا جو نقشے بنائے گئے پاکستان کے لیے, کون کر رہے ہیں؟ جیوگرافیکل کی جو بات کرتا ہے, کیا وہ آپ نہیں جانتے ان کو؟ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے, کیا کیا جائے مثلاً اس وقت ضرورت اس بات کی ہے, جیسے کھڑو صاحب نے کہا, ہم بالکل ایگری کرتے ہیں. ہمارا یہی موقف ہے کہ پارلیمنٹ کو سپریم کیا جائے. جو آمرانہ نظام پارلیمنٹ اس وقت رہے گی نا معذرت کے ساتھ. یہاں تو پارلیمنٹ میں بھی شور مچایا گیا. قومی بات کیا ہے, میرا سوال ہے, قومی سلامتی جو پاکستان کی ہے اس نے سخت بیان دیا ہے کہ ڈرون حملے نہیں ہونی چاہیے. پارلیمنٹ نے سخت بیان دیا ہے کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے. وزیر اعظم بیان دے رہے ہیں ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے. صدر بیان دے رہے ہیں ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے. میاں نواز شریف صاحب بیان دے رہے ہیں کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے. ہر پارٹی متحدہ قوموں بیان دے رہی ہے ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے. ڈرون حملے ہو رہے ہیں سر. سیاسی قائدین اگر قائد موجود ہے تو کہاں ہیں آج؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں. بالکل جناب, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حکمت عملی تو کچھ ہوتی ہے نا, کنسنسس ریزولوشن پاس ہوا پارلیمنٹ میں, ساری پارٹیوں نے اس کو انڈورس کیا. سر حکمت عملی, سر میرے سوال کا جواب, لیڈر کی حکمت عملی کے اگر یہ فیصلے نہیں مانے جاتے ہیں تو لیڈر آئے, عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. کہاں ہے لیڈر؟ بالکل آ جائیں گے. کہاں ہے سر؟ آ جائیں گے. اچھا میں آتا ہوں ڈاکٹر صغیر آپ کی طرف آتا ہوں. ڈرون حملے
ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور بہت سخت خطرہ ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ سر دیکھیں، اب اسی چیز کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے نا. اشارے کنارے میں بات وہیں پہ جا رہی ہے کہ ہم اپنے کامن اینیمی کا تو تعین کر لیں، ہم اس خطرے کا تو تعین کریں کہ کیا ہے. جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ ہم مانتے تو ہیں کہیں اندر، لیکن اس کو ایکسپٹ کرنے میں ہچکچا رہے ہیں، بری طریقے سے ہچکچاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی ہے، ہمارا مسئلہ انتہا پسندی ہے، اور اس کی وجہ سے جو کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ آج دنیا کے سامنے. ہم اس کو کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے؟ عوامی نمائندے کی آپ نے بات کی نا، پارلیمنٹ کا رول کیا ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ جب یہاں پر تو صرف مفادات کے تحفظ کی جنگ ہوتی ہے کہ میں اتنے پلاٹ اور پرمٹ لے لوں، میں اتنی معاملات کر لوں، اتنا کر لوں، تو پھر عوام کی بات کون کرے گا؟ پھر عوام کی بات تو کہیں نہیں ہو رہی. ڈرون حملے پہ تو دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل متحدہ قومی موومنٹ ڈرون حملوں کے خلاف ہے، فضائی حدود کی خلاف ورزی کا خلاف ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے، اس کی معاملات آج کیوں یہاں پر ہو رہے ہیں. ہم اس فیکٹ کو تو مان نہیں رہے، ہم عوام کو اصل حقائق تو دے نہیں رہے. ایبریسٹ ہم عوام کو نہیں کرنے کو تیار ہیں کہ جی ہمارا دشمن فلاں ہے، وہ ہماری جڑوں میں اس طرح سے بیٹھ گیا ہے کہ وہ شیلڈنگ افیکٹ کے ساتھ بیٹھا ہے کہ اب اس کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے، جو عام آدمیوں کے اندر آ کر بیٹھ گیا. جیسا نثار صاحب نے کہا کہ ادھر ہی ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگ آتے ہیں تو وہ اس طرح سے کیموفلاج کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ لگتا ہے کہ عام لوگوں کے اندر سے آ رہے ہیں، لیکن بظاہر ان کے اپنے جو بھی ڈیزائنز ہیں یا مضمون مقاصد ہیں اس پہ کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کہیں وہ آپ کو اس رنگ میں نظر آتا ہے کہ سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی اس کے بعد مناوا پہ ہو جاتا ہے، کبھی چکوال میں بم دھماکہ، کبھی سندھ میں کہیں پر. آج بھی بات ہوئی کہ سی سی پی او نے جو پریس کانفرنس کی ہے، تو یہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ آپ کے لوگ مرے چلے جائیں. امام مسجد کے امام اگر اللہ اکبر کہے جمرود میں اور اس کے بعد 70 لوگ اڑ جائیں، اور اس کے بعد چکوال میں مجلس کی صرف آپ وہ صرف سلائیڈ دیکھیں اور اس کی فوٹیج دیکھیں کہ ابھی وہ جو خطیب صاحب تھے، ذاکر صاحب تھے، انہوں نے شروع کیا ہے اور اس کے بعد وہ کس طرح سہمے ہو کر بھاگیں. تو بات یہ کہ یہ تو عوام کو بتانے کی ضرورت ہے. آج کوئی لیڈر اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا کہ آنے والے وقت کی جو نزاکت ہے، جو کمزوری ہو سکتی ہے ہماری، اس کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، ہم مسائل کا اندازہ نہیں کر رہے. 9/11 سے پہلے کوئی نہیں مانتا تھا کہ القاعدہ کی نیٹ ورکنگ ہوئی ہوئی ہے، ساری چیزیں. 9/11 ہوئی، اچانک سب کچھ ہو گیا کہ جی یہ سب کچھ ہے، خطے کے لیے پوری پالیٹکس چینج ہو گئی، اور آج تو یہ بات اسٹیبلش ہو گئی. ابھی بات آئی کہ بڑھا چڑھا کے بات کی جا رہی ہے. 65% جس ملک کا حصہ خواتین ہوں، اس کے اگر اس کی کسی بیٹی کے ساتھ اس قسم کی کارروائی ہو تو کیا اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی ویڈیو کوئی MKM نے تو جاری نہیں کر دی ہے وہ ویڈیو کہ اگر الطاف بھائی کے بارے میں جس طرح یہ بات ہوتی ہے کہ الطاف بھائی خواہ بات کرتے ہیں طالبانائزیشن کے حوالے سے. باراک حسین اوباما جب بات کر پاکستان افغان پالیسی کی، 1.5 بلین پاکستان کو $US دینے کی، اس کے بعد وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی یہ سیف ہیونز بن چکے ہیں یہ خطے، یہاں طالبان اور القاعدہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس سینیریو میں دیکھ رہے ہیں، اس کنٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، انٹیگریٹی کے لیے. کوئی مانے یا نہ مانے، آج میڈیا کراچی میں طالبانائزیشن کا بڑا وہ گیا ہے، اور اب تو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو آپ نے بہت پہلے جس کی وہ کی تھی، نشاندہی کی تھی الطاف حسین صاحب نے. آج وہ کراچی میں جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے، اور وہ متحدہ قومی موومنٹ کا کارکن نہیں ہے نا جو آج کہتا ہے جی پاکستان اور افغانستان اور دا سیف ہیونز فار دا ٹیرر. بالکل جی، طالبانائزیشن جو ہے اور گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا کانسیپٹ